السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر اتوار کو پیران نبی غوث احمد دستگیر کے جو مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ مجلس نمبر 29 کی چوتھی قسط انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے، اور آج 1 دسمبر ہے 2024 بروز اتوار، چوتھی قسط شروع ہو رہی انشاءاللہ۔ اے عالم، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے علم پر عمل کر اور لوگوں کو پڑھا، اور اے تونگر، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے کچھ مال سے فقیروں کی غمخواری کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ آدمی اللہ کی عیال ہیں، اور حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا وہ شخص ہے جو اس کی عیال کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ پاک ذات ہے جس نے ایک کو دوسرے کا حاجت مند بنایا تاکہ دوسروں کی غمخواری کا ہر شخص نفع اٹھا سکے۔ اس میں بہت کچھ حکمتیں ہیں۔ اے مالدار شخص، تو مجھ سے بھاگتا ہے کہ کہیں کچھ دینا نہ پڑے، میں تجھ سے تیرے ہی لیے لیتا ہوں کہ تجھ کو نفع پہنچے۔ میرے پاس عنقریب اللہ کی طرف سے وہ تونگری آنے والی ہے جو مجھ کو تم سے بے نیاز اور تم کو میرا حاجت مند بنا دے گی۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی فقیر کی بے صبری دیکھتے تو یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہم پر دنیا وسیع فرما، اس میں ہم کو زہد بخش، کہ ہاتھ میں دنیا بکثرت ہو مگر دل میں اس کی رغبت متعلق نہ ہو۔ یعنی یہ دعا مانگتے تھے، اللہ دے بہت کچھ تاکہ لوگوں کو بانٹ سکے، اور ہمارے دل میں دنیا کی رغبت نہ ہو، اور اس دنیا کو ہم سے نہ طے مت کر، اور ہم کو اس کی رغبت نہ دے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ اتنا بھی مت دے کہ ہم دولت میں مست ہو جائیں، اور اس کی رغبت نہ دے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ اس کی طلب میں کہ ہاتھ میں جب پیسہ نہ ہوگا اور دلوں میں اس کی رغبت بھری ہوگی تو لا محالہ طالب کے پیچھے پڑ کر بربادی چھا جائے گی۔ اس کے مزے مٹ جانے والے ہیں، اور اس کا رنگ روپ بدل جانے والا ہے۔ اس کی خصلتیں بد ہیں، اور اس کا ہاتھ ذبح کرنے والا ہے۔ اس کا کلام زہر ہے، وہ زہر جاتی ہے کہ ہزاروں کی زوجیت کا، وہ ہرجائی ہے کہ ہزاروں کی زوجیت مزہ چکنے والی، اور ہزاروں کی طلاق دی ہوئی ہے، نہ اس کا کہیں ٹھکانہ ہے، نہ اس کی کچھ اصل ہو، اور نہ عہد و قرار۔ یعنی ایک مثال دے رہے ہیں دنیا کی، ایک چھٹی ہوئی عورت طلاق والی اور کی ایک مثال دے رہے ہیں، نہ اس کا کہیں ٹھکانہ ہے، نہ اس کی کچھ اصل، اور نہ عہد و قرار۔ اس میں رہنا ایسا بے ثبات ہے جیسے پانی پر عمارت۔ یعنی دنیا کی حیثیت ایسا ایک مثال دے کے بتا، جیسے پانی پر عمارت، لہذا اس کو نہ اپنے قلب کا ٹھہراؤ بنانا ہے اور نہ اپنے گھر۔ اس کے بعد ایک درجہ اور ترقی کرتا، اور اس کے زہد کا قلب میں جگہ پکڑ لینا خوی ہو جاتا ہے، تو حق تعالیٰ کا عارف بن جاتا ہے۔ پس آخرت کو بھی اپنے قلب کا ٹھہراؤ نہیں بناتا، بلکہ اپنی دنیا و آخرت میں اپنے مولا کے قرب کو اپنا ٹھہراؤ قرار دیتا، اور وہیں اپنے باطن اور قلب کا گھر بنا لیتا ہے۔ پس اس وقت دنیا کی تعمیرات اگرچہ وہ 1000 گھر بھی بنا لے، اس کو مضر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کسی دوسرے ہی کے لیے بناتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ یعنی دل میں یہ رکھنا ہے کہ دوسروں کو فیض پہنچانا ہے۔ اگر 1000 گھر بھی بنا تو خود میرے واسطے نہیں بنانا ہے، لوگوں کو دینے کے واسطے بنانا۔
تو نے کسی کو راحت پہنچانا، کسی کو فیض پہنچانا، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں بناتا۔ وہ اس میں حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی قضاء و قدر کی موافقت کرتا ہے کہ چونکہ تقدیر میں اس نے لکھ دیا ہے، اس لیے مکانات تعمیر کراتا ہے کہ مقدور علم الہی کے خلاف نہ ہو، اس کو مخلوق کی خدمت اور ان کے آرام کے لیے قائم کرتا ہے، پکانے اور روٹیاں تیار کرنے میں رات دن مصروف رہتا ہے اور خود اس میں سے ذرہ برابر بھی نہیں کھاتا۔ جیسے کہ باورچی ہے، 10,000 آدمی کا کھانا بناتا پر وہ خود نہیں کھا سکتا، اور خود اس میں سے ذرہ برابر نہیں کھاتا۔ اس کے لیے کھانا دوسرا ہی ہے، یعنی قرب وہ انس حق تعالیٰ حق جو اس کے لیے مخصوص ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ پس وہ اپنی خوراک آنے کے وقت افطار کرتا اور دوسروں کے خوراک کے وقت روزہ دار اور بھوکا رہتا ہے۔ زاہد تو کھانے اور پینے کا روزہ رکھتا ہے اور عارف اپنے محبوب کے سوا سب سے پرہیز کرنے کا روزہ رکھتا ہے۔ پس وہ سدا بھوکا ہے کہ اپنے طبیب کے سوا کسی دوسرے کے ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ محبوب سے دوری اس کے لیے مرض ہے اور اس کا قرب اس کی دوا ہے۔ زاہد کا روزہ صرف دن میں ہوتا ہے اور عارف کا روزہ رات اور دن ہر وقت رہتا ہے۔ یعنی جو عارف ہو جاتا، اللہ کو جو جان لیتا، پہچان لیتا، وہ ہر چیز پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتا، کھانے پہ ہی بول کے نہیں، کھانے پہ، اپنے رہن سہن، زندگی میں، ہر وہ معاملات میں پرہیز کرنا شروع کر دیتا، دن رات ہر وقت رہتا ہے۔ اس کے روزے کے لیے افطار کا وقت ہی نہیں، یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے جا ملے۔ عارف عمر بھر کا روزہ دار اور ہر وقت کا کاتب زدہ ہے کہ اپنے قلب سے ہمیشہ روزہ دار ہے، اپنے باطن سے، یعنی کہ عارف جب بن جاتا ہے، اللہ کو جاننے پہچانا، تو انہیں ہر وہ برائی سے بچا رہتا۔ اس کو لوگ سمجھتے کچھ اور، مگر وہ بچا رہتا، کیونکہ اللہ اس کو جب اپنا مخرب کر لیا، اپنا پتہ، اپنا ٹھکانہ بتا دیا، اپنا محبوب بنا لیا جس عارف کو، تو پھر اس کو گندگی میں گرنے نہیں دیتا۔ لوگ سمجھتے کہ وہ کرتے ہوں گے، پیتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے، ایسا سمجھ، مگر ویسا نہیں ہوتا، دکھتا لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ خود بچاتا۔ جس کو اپنا مخرب بنا لیتا، اس کو بچا کے بھی رکھتا، یعنی جان جب تک ہے، جب تک حیات رہے، جب تک بعد حیات کے تو وہ فانی نہیں ہے۔ عارف جو ہوتے، اللہ والے جو ہوتے، فانی نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی، پھر ان حیات میں ہی رہتے۔ ہر وقت کاتب زدہ کے اپنے قلب سے ہمیشہ روزہ دار ہے۔ مطلب یہ روزہ دار بول دو، جیسا روزہ دار پرہیز کیسا کرتا، ہر چیز سے، جھوٹ سے، ارے وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جیسے روزہ رہتا ہے کہ انہیں بہت احتیاط کرتا تھا، تو عارف بھی ہر دن ویسی احتیاط کرتے، ہر دن، رمضان نہیں، ہر دن اور مرے تک، اور اپنے باطن سے سدا مبتلا بخار ہے۔ اس نے جان لیا کہ اس کی شفا صرف اپنے رب سے ملنا اور اس کا قرب ہی ہے۔ صاحبزادے، اگر تو فلاح چاہتا ہے تو اپنے دل سے مخلوق کو نکال دے، نہ ان سے خوف رکھ اور نہ ان سے توقع اور نہ ان سے مانوس ہو۔ یعنی اگر تو اگر تو بھلائی چاہتا ہے، یہ فرما رہے ہیں غوث پاک، اگر تم اچھائی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو اپنے دل سے مخلوق کو نکال دو۔ اس سے پہلے بھی خود میں انہوں میرے لیے کام کر دیں گے، چچا میرے لیے کر دیں گے، بھتیجے میرے لیے کر دیں گے، ایسا جو سوچتے، تو اس کو چھوڑ دو، اور یہ سوچنا، نہ ان سے خوف رکھ، نہ ان سے توقع رکھ، نہ کسی چیز کا ڈر ہونا چاہیے، نہ توقع رکھنا چاہیے، اور نہ ان سے مانوس ہونا چاہیے۔ یعنی ان کے پاس بہت کچھ ہے، رہا ہمارے کو بھی اس میں سے کچھ عطا کر دے، تو اس سے بھی دور رہنا ہے، دل میں لانا نہیں ہے، سوائے اللہ کے کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم یہاں پہ 29ویں مجلس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ اتوار کو ہم 30ویں مجلس شروع کریں گے، اور
اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم تمام کی حاجتوں کو پورا کر، تمام بلیات آفات پریشانی سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے ہم تمام کو محفوظ رکھ۔ تمام یہاں جتنے حاضرین مریدین متقدین حاضر ہیں مالک، ان کے بھی جو حاجات ہیں اس کو بھی پورا کر، جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کر دے مالک، ہمارے متعلقین کے تعلق سے جو حاجت ہے مالک وہ بھی پورے کر، ہم تمام کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما، آپس میں سب کو اتحاد اتفاق سے رکھ مالک، اور ہر اس مصیبت سے، ہر اس پریشانی سے ہم کو محفوظ رکھ، اور ہمارے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار سے ہم تمام کے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور ہمیشہ ہمارے کو ایمان پر قائم رکھ، آخری وقت تک بھی ایمان پر قائم رکھ مالک، شیطان کے بہکانے سے بھٹکانے سے ہم تمام کو بچا کے رکھ، تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، اور جو لوگ دعاؤں کے لیے بولے مالک ان کی دعاؤں کو بھی، ان کی حاجتوں کو بھی پورا کر، جو بچوں کی شادیوں کے لیے بولے، جو بیماروں کے لیے شفا کے لیے بولے، بچوں کی نوکریوں کے لیے بولے مالک، جو پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، خوشحالی عطا فرما، اور جتنے بھی حاجات لے کے یہاں حاضر ہے مالک ان کی حاجتوں کو پورا کر، جو دور دور سے دعاؤں کے لیے بولے ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، ہم تمام کی حاجتوں کو پورا کر، ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا کر میرے مالک، ہمارے خطاؤں کو غلطیوں کو درگزر فرما، تمام پریشانی سے محفوظ رکھ، اور اس طرح غوث پاک سرکار کی جو تعلیمات کا سلسلہ ہمارے پاس چل رہا ہے اس سلسلے کو ہمیشہ ہماری نسلوں در نسلوں قائم و دائم رکھ، ہماری اس محفل کو قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔